عیسائی دھرم اور اسلام، کرسچینٹی اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ عیسائی دھرم کی بات کرنے سے پہلے کچھ بات کر لیتے ہیں۔ عیسائیوں کے علاوہ اسلام ہی ایک ماتر ایسا مذہب ہے کہ ان پر فرض ہے کہ انہیں عیسیٰ علیہ السلام میں ماننا ہی پڑے گا۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا تب تک جب تک وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ رکھے کہ وہ رب اللہ خدا کے بندے اور پیغمبر تھے۔ یہ شرط ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ عیسائی ہونے کے لیے شرط ہے یا نہیں ہے وہ الگ بات ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ اسے ماننا ہی پڑے گا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور پیغمبر ہیں۔ اب ایک چیز اور، ہم آگے جب بات کریں گے تو دو تین چیزوں کا اس میں نام آئے گا۔ جیسے کہیں پہ نصرانی آئے گا تو نصرانی عیسائی کو ہی بولتے ہیں، اور اگر اسرائیلی آئے گا تو اسرائیلی یہودی کو جیوز کو بولتے ہیں۔ یہ دھیان رکھنا، آگے اگر کوئی بات کرتے ہوئے آگے آئے گا تو اس کو آپ سمجھ لینا۔ مسلمان مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے عظیم پیغمبر تھے۔ مسلمان مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیحا تھے، ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے کرائسٹ۔ مسلمان مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک چمتکار کے ذریعے پیدا ہوئے تھے، بنا باپ کے، بنا پتا کے، جس کو کئی ماڈرن عیسائی آج نہیں مانتے۔ مسلمان یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے۔ مسلمان مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو آنکھیں دی، روشنی دی اللہ کی مدد سے۔ مسلمان مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بیماروں کو شفا دی اللہ کی مدد سے۔ مسلمان اور عیسائی بالکل ایک جیسے چل رہے ہیں۔ مسلمان یہ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی سے پرندے کی شکل بنائی اور پھر اس میں پھونک ماری اور اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہوا اور سچ مچ کا پرندہ بن گیا، چڑیا بن کے اڑ گیا۔ مسلمان یہ سب مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو بھی کام کیے، جو بھی انہوں نے چمتکار کیے، وہ سب اپنی مرضی سے نہیں یا اپنے وجہ سے نہیں، وہ سب اللہ کی مدد سے کیے ہیں۔ اگر ایک عیسائی اس بات کو مان لے تو مسلمان اور عیسائی ایک ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن فرق کہاں پہ آتا ہے میں آگے بتاتا ہوں آپ کو۔ تب کوئی پوچھے گا کہ عیسائی اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ اکثر عیسائی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اکثر عیسائی سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے، یا پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ان کے باپ نہیں ہیں تو ان کی پیدائش خدا سے ہوئی، تب وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ یا تو وہ مانتے ہیں کہ وہ خدا ہیں یا پھر خدا کے بیٹے ہیں، اور اگر خدا کے بیٹے ہیں تو بھی خدا ہی ہوگا، کیونکہ باپ اولاد جو ہے باپ کی ہم پلہ ہوتی ہے۔ باپ اگر گیا تو سمپتی کا بھی مالک ہے، باپ کی جگہ وہ ہے۔ تو اس لیے وہ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ ان کے باپ نہیں تھے تو اس لیے انہوں نے اس چیز کو جوڑ لیا، پلس کر لیا اپنی سائڈ سے کہ وہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں۔ جب ہم عیسائی دھرم کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی سب سے بڑی اور اہم کتاب بائبل۔ آپ جب بائبل پڑھیں گے تو آپ کو یہ کہیں بھی نہیں لکھا ملے گا پوری بائبل میں جو بنا شبہ، بنا شک کے، بنا کسی ڈاؤٹ کے یہ کلیئر کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے، یا عیسیٰ علیہ السلام نے خود کبھی کہا ہو کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت پوجا کرو۔ اگر کوئی عیسائی یہ بات ثابت کر دے بنا شک و شبہ کے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو خدا کہا تو بتائے۔ چیلنج ہے ہر ایک عیسائی کو، دنیا بھر کے عیسائیوں کو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا ہے وہ لکھا ہے گوسپل آف جان میں، چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 میں، میرا خدا مجھ سے بہت زیادہ مہان ہے۔ گوسپل آف جان میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29 میں، میرا خدا سب سے زیادہ مہان ہے۔ لکھا ہے گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28 میں شیطانوں کو بھگاتا ہوں خدا کی مدد سے۔ اور الگ الگ کتابوں میں الگ الگ جگہ لکھا ہے کہ میں شیطانوں کو بھگاتا ہوں خدا کی مدد سے۔ لکھا ہے گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 میں۔ یہ سب سے بڑی بات کہی عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میں خود میں کچھ بھی نہیں ہوں، خدا کی مدد کے بنا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جو میں سنتا ہوں ویسا میں کہتا اور کرتا ہوں، اور جو میں کرتا ہوں وہ سب پوری طرح سچ ہے، حق ہے، کیونکہ میں خود سے کچھ نہیں کرتا۔ جو میرا رب مجھ سے چاہتا ہے بس میں وہی کرتا ہوں، جو سنتا ہوں اس پر عمل کرتا ہوں۔ مطلب ان پہ وہی آتی تھی، جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام ان تک لے کے آتے تھے، وہ جو انہیں بتاتے تھے پھر وہ کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام بائبل کے مطابق گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا، نہ کبھی کہا کہ میری عبادت یا پوجا کرو۔
گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 19 ورس نمبر 16-17 میں ایک آدمی آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے، اے اچھے مالک، میں کیا اچھے کام کروں کہ میں جنت میں جاؤں؟ آپ مجھے اچھا مالک کیوں کہتے ہیں؟ اچھا مالک صرف ایک ہے، وہ خدا۔ اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو عہد ناموں کا پالن کرو، پرانے قانون کا پالن کرو اور اچھے کام کرو۔ عہد نامے پرانی کتابیں ہیں جن میں اللہ کے کچھ فرمان تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ کتابیں تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک وہ پہنچی ہیں، تو ان کو پرانے عہد نامے کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اور پرانے قانون میں لکھا ہے ایشور ایک ہے، اس کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی مورتی نہیں۔ صاف طور پر لکھا بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں، اے اسرائیلی، اسرائیلی بولتے ہیں جیوز کو، یہودی کو، اس بات کو سنو، عیسیٰ علیہ السلام جو کہ نصرانی تھے، نصرانی مطلب عیسائی تھے، خدا نے عیسیٰ علیہ السلام کو چنا، عیسیٰ کے ذریعے چمتکاری نشانیاں بھیجی اور آپ اس کے گواہ ہیں۔ مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کی، اسرائیلیوں کی طرف پیغمبر ہو کر کے آئے تھے، تو اس لیے وہ جو نشانیاں وہ لے کر کے آئے تھے، وہ اس لیے کہ یہ یہودی جو جیوز ہیں، یہ ان سے پہلے پیغمبروں سے کہا کرتے تھے کہ اگر تم پیغمبر ہو تو لاؤ پھر کوئی ایسی نشانی یا کوئی ایسی چیز جو تم میں اور ہم میں الگ الگ ہو، یا تم میں ہم سے اسپیشل ہو۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک چمتکار کے ذریعے پیدا کیا بنا باپ کے، اور پھر اور نشانیاں دے کر کے بھیجی۔ صاف طور پر لکھا ہے چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں بک آف ایکٹس میں، عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے، خدا نے ان کو چنا اور ان سے چمتکار کرائے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ سب سے پہلا قانون کیا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے ہو بہو وہی کہا جو ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کہہ چکے ہیں۔ اس کا ذکر آتا ہے گوسپل آف مارکس میں، گوسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29 میں، سنو اسرائیلی، ہمارا رب ہمارا خدا ایک ہے۔ ان سب باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ عیسائیوں کو بھی یہی ماننا پڑے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں اور وہ خدا کے بھیجے ہوئے تھے، وہ خدا نہیں تھے۔ انہوں نے کہیں بھی نہیں کہا میں خدا ہوں۔ وہی بات جو سورہ اخلاص میں قرآن شریف میں صاف صاف طور پہ کہہ دی گئی، کہو کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اور نہ تو اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور کوئی اس کے جیسا نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اگر ان ساری چیزوں کو مان لے تو عیسائی اور مسلمان میں کوئی فرق نہیں، لیکن عیسائیوں میں ایک شبہ اس بات کو لے کر کے ہے، اور کچھ بائبل میں چینجز بھی آ گئے ہیں۔ بائبل کو کچھ عیسائیوں نے چینج کر دیا ہے۔ آج بائبل کئی طرح کی مل جائیں گی، کئی رائٹرز کی مل جائیں گی، سب میں اگر کئی آپ بائبل سے لیں گے تو سب میں بائبلز میں ایک دوسرے میں بھی فرق ملے گا۔ جیسے آپ قرآن ہندوستان سے لیں، عرب سے لیں، ترکی سے لیں، ایران سے لیں، عراق سے لیں، دنیا کے کسی بھی ملک سے لیں، کہیں کوئی زیر زبر کا اس میں آپ کو فرق نہیں ملے گا۔ لیکن اگر بائبل کو آپ الگ الگ کنٹری سے یا الگ الگ علاقوں سے خریدیں گے تو ان میں فرق مل جائے گا۔ عیسائیوں میں جو اختلاف پیدا ہوا وہ صرف اس بات پہ ہوا کہ وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ مریم کا نہ تو شوہر ہے، اور مریم یہ بھی کہتی ہے کہ مجھے کسی آدمی کسی انسان نے چھوا تک نہیں، تو بن باپ کے اولاد پیدا ہو نہیں سکتی۔ اس بات کو لے کر کے انہوں نے ایک تھیوری پیدا کی اپنے دماغ میں، یا ان کے جو اس وقت کے عالم تھے ان لوگوں نے، کہ یہ تو پھر خدا کی اولاد ہے۔ وہ اس بات کو بڑا سیریسلی لے گئے۔ اچھا، ایک آج سائنس کا یوگ ہے، میڈیکل سائنس بہت ترقی کر گئی، تو کوئی عام آدمی بھی اس بات کو نہیں مانے گا بن باپ کے یا بن مرد اور عورت کے ملے بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک رب خدا جس نے اس کائنات کو بنایا وہ یہ کہے کہ اگر میں چاہوں تو کر سکتا ہوں، جیسا قرآن شریف میں آتا ہے جب مجھے کچھ کرنا ہوتا تو کہہ دیتا ہوں کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ان باتوں کو سوچیں تو پھر ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا یہ زمین کیسے بن گئی، پھر ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ سب سے پہلا انسان آدم کیسے پیدا ہوا، اس کے تو ماں تھی نہ باپ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماں تو تھی۔ پھر اور چلتے ہیں تو ہم یہ جانور ہیں، سب سے پہلے جب جانوروں کی شروعات ہوئی تو وہ بھی پہلی بار بنائے گئے ہوں گے بنا باپ کے بنا ماں کے۔ تو جب بن ماں باپ کے وہ ان ساری کائنات کی ساری جاندار چیزوں کو بنا سکتا ہے تو ایک ایسے انسان کو نہیں پیدا کر سکتا وہ خدا جو اس پوری دنیا کا مالک ہے، جس کے ایک ماں ہو اور باپ نہ ہو؟ یہ ہمیں ماننا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، کوئی راستہ نہیں ہے۔ بس یہی ایک اختلاف ہے جس سے آج عیسائی اور مسلمانوں میں ایک بڑا فرق ہے۔ قرآن شریف میں لکھا ہے صاف طور پہ، اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو جب میدان حشر میں عیسائی لوگ کھڑے ہوں گے
اور وہ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ خدا تھے یا خدا کے بیٹے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بلائے گا، اور بلانے کے بعد کہے گا کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے ان لوگوں سے کہا کہ تم خدا ہو، یا تم خدا تھے، یا تم خدا کے بیٹے تھے؟ یہ لوگ تو بول رہے ہیں کہ تم نے انہیں بتایا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے اللہ، مجھے کب سایہ تھا کہ میں ایسی بےہودگی کی یا ایسی نہ سمجھے کی بات کرتا جس کا مجھے کوئی حق نہیں، اور اگر میں نے کی ہوگی تو غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے، تو بہتر جانتا ہو، مجھ سے بہتر جانتا ہوگا۔ خدایا میں نے کبھی ایسا نہیں کیا، اور اگر میں نے کہا بھی ہوگا تو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ہاں بے شک تم نے صحیح کہا، تم نے کبھی ان سے یہ نہیں کہا، انہوں نے ہی کہا ہے، یہ ان کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اور آج اپنی بنائی ہوئی باتوں کی وجہ سے جہنم میں جانے والے ہیں۔ اللہ ہم سب پر رحم کرے اور سب کو صحیح سمجھ عطا کرے، عقل سلیم عطا کرے۔ خدا حافظ۔